بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کے جو بندوں پر حقوق ہیں اس میں سب سے بنیادی اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نماز کا اہتمام کریں، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ اور نماز کے سلسلے میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، اصول آداب کے ساتھ، اس کو سنتوں کی اور ارکان وغیرہ کی رعایت کے ساتھ جو ہے نماز ادا کی جائے، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں خشوع و خضوع کا اہتمام کیا جائے۔ جہاں تک خشوع و خضوع کا تعلق ہے اس میں عام طور پر بڑی کمی رہتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں جو ہے بڑی شکایت بھی رہتی ہے کہ جو ہے ہماری نمازوں میں خشوع نہیں پیدا ہو پاتا، ہمیں خشوع نہیں ملتا، دھیان اللہ کا نہیں رہتا نماز میں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ اس کو جو ہے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے، اگر ہم لوگ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی طرف جو ہے توجہ دینی ہے، دھیان دینا ہے، وہ ہے نماز کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، یا جہاں سے جو ہے نماز کے لیے ہم لوگ جو ہے تیاری شروع کرتے ہیں، اسی وقت سے جو ہے ہمیں نماز پر جو ہے دھیان دینا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ ہے اذان، کیونکہ نماز کی ابتدا جو ہے وہ اذان سے ہوتی ہے، اور اذان ہی سے جو ہے نماز کی تیاری گویا شروع ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نماز کے لیے خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے اذان پر توجہ دینا ہے۔ اذان میں کیا مؤذن کیا کہتا ہے اور کیا باتیں ہمیں اس میں یاد دلائی جاتی ہیں، اس کی طرف پوری توجہ یعنی ہمیں دینا ہے۔ پھر انشاءاللہ جو ہے یہ ہماری نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے جو ہے پہلا سٹیپ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ اذان میں مؤذن کیا کہتا ہے اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیر سے اذان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی سب سے پہلے مؤذن اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تاکہ جو ہے ہمارے دل میں ہم کسی چیز کو بھی بڑا سمجھتے ہوں، اللہ کی بڑائی ساری بڑائیوں پر غالب آ جائے، ساری کبریائی جو ہے اللہ کی ہمارے دلوں میں، دل و دماغ میں جو ہے پیوست ہو جائے۔ دن میں 5 دفعہ مؤذن جو ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد مؤذن اذان میں کہتا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہماری جو ہے کلمے کا جو ہے سب سے پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر ہمیں جو سکھایا گیا اذان کے جواب میں جو ہے مؤذن جب ان کلمات کو کہتا ہے ہم بھی انہی کلمات کو دہرائیں۔ اللہ اکبر جب مؤذن کہتا ہے تو ہم بھی اللہ اکبر کہیں۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ہم بھی انہی کلمات کو دہرائیں، تاکہ گویا ہم لوگ جو ہے مؤذن کے کہنے پر ہم بھی جو ہے اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، ہم نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ ہم سب کا جو ہے یعنی معبود ایک اکیلا تنہا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں، اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح،
آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی اصل جو نماز کا جو ہے، نماز اذان جو کہی جاتی ہے وہ نماز کی طرف بلانے کے لیے، تو گویا جو ہے اذان کا خلاصہ جو ہے وہ حی علی الصلاۃ ہے، آؤ نماز کی طرف۔ یہ جملہ بولنے کے لیے شروع میں جو ہے تمہید باندھی جا رہی ہے کہ اللہ بڑے ہیں، پھر جو ہے اللہ کی وحدانیت کو کہلوایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے رسول کی رسالت پر اقرار کروایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے اقرار کے بعد ان کو جو ہے ان پر جو ہے گویا ایمان کی تجدید کے بعد جو ہے پھر کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تم نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول کو مانا ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر آؤ۔ کیا حکم ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی نماز میں اگر ہم لوگ آ رہے ہیں، نماز میں جو ہے اگر ہم لوگ شریک ہو رہے ہیں تو ہم نماز پڑھ کے کسی پر احسان نہیں کرتے۔ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہم لوگ نماز پڑھیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو پھر جو ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ حی علی الفلاح، کامیابی ملے گی۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جگہ پر صاف اس کا اعلان کیا، جنت میں، خاص طور پر جنت میں بھی جو ہے جنت الفردوس میں جن لوگوں کا داخلہ جو ہے ہونے والا ہے، ان کے بارے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے ان کا تذکرہ کیا، ان کی صفات کا تذکرہ کیا، ان کے اچھے اعمال کا تذکرہ کیا، اس میں سب سے پہلی جو بات جو ہے اللہ نے بتائی، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے فلاح کو پہنچ گئے۔ جو جس فلاح کی طرف مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اب اسی فلاح کی ملنے کا اعلان جو ہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو نمازوں میں اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ کے استحضار کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو ہم لوگ پوری اذان کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اس کے معانی پر غور کریں، اس وقت جو ہے پوری توجہ ہماری اذان پر ہو، جتنی ہماری نماز اذان پر توجہ ہوگی اسی کے اعتبار سے جو ہے پھر انشاءاللہ ہماری نمازوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد یعنی اصل مدعا ہو گیا، اذان میں جو بتانا تھا مؤذن کو وہ بتا دیا، لیکن اس کے بعد پھر ایک بار اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر کے یعنی تکبیر کے ساتھ جو ہے اذان کا اختتام ہو رہا ہے۔ پھر اس میں اخیر میں پھر جو اللہ تعالیٰ اور ایک بار یعنی مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں، کسی کے لیے جو ہے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کسی کام میں بھی مشغول ہوں، چاہے جو ہے وہ مشغلہ جو ہے ہماری یعنی اگر آرام کا تقاضا ہے، فجر کی نماز کا تقاضا، اس وقت انسان کے آرام کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی تجارت کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی اور تقاضے ہوتے ہیں، سارے تقاضے دب جائیں، اللہ کی بڑائی جو ہے اتنی جو ہے ہمیں سنائی جا رہی ہے بار بار، تاکہ اس کے بعد کسی چیز کی بڑائی ہمارے دل میں نہ ہو، اپنے معاش کا مسئلہ ہے تو وہ سب دب جائے، سارے جو ہے سارے تقاضے جو ہے اللہ کے حکم پر، سارے تقاضے ہم اللہ کی طرف سے جو تقاضا اس وقت آ رہا ہے اس تقاضے کے آگے دبا دیں، پھر اس کے بعد اٹھ کر جو ہے مسجد کی طرف چلیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات جو ہے بہت یعنی غور طلب ہے اذان کے سلسلے میں، جیسے مؤذن نے اذان میں یہ سارے کلمات کے یہ سارا پیغام ہمیں اذان میں دیا گیا، اس کے بعد ہم لوگ اللہ کے فضل سے مسجد میں آئیں۔ اچھا، ایک اور بات، جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم لوگ اس کے جواب میں جو کلمات کہتے ہیں وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا مطلب؟ کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، یعنی کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت، یہ سب جو ہے ہمارے بس میں نہیں ہے۔ انسان جو یعنی اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ اپنے بس سے نہیں کرتا، کوئی جو ہے گناہ سے بچ رہا ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے فضل ہوتا ہے۔ تو گویا ہم لوگ جو ہے اللہ کے پاس جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو اللہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری توفیق کے بغیر جو ہے تیرے حکم پر نہیں چل سکتے، تو گویا ہم لوگ اللہ سے اللہ کی توفیق مانگتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے جواب۔ اچھا، اب جب ہم لوگ مسجد میں اللہ کے فضل سے پہنچ چکے ہیں، ہم نے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، اور پھر جو ہے ہم لوگ مسجد میں الحمدللہ پہنچ گئے، تو اب پھر ایک بار جب نماز کے کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے، جماعت جب کھڑی ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ایک بار مؤذن اور دوبارہ انہی کلمات کو دہراتا ہے،
تو ذرا غور کرنے کی بات ہے، جب ہم سے اذان میں ہم نے سارے کلمات سنے، پھر اس کے بعد ہم لوگ نماز کے لیے آ چکے ہیں، تو پھر دوبارہ کیوں وہ کلمات دہرائے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اب تک ہم لوگ باہر تھے، اپنے کام کاج میں تھے، اپنی ضروریات میں تھے، اپنی مشغولیات میں تھے۔ اب اذان سن کر ہم لوگ جو ہے فزیکلی تو مسجد میں آ چکے ہیں، لیکن اب ہمارا انٹینشن آنا چاہیے، اب ہمارا ذہن و دماغ آنا چاہیے۔ جسم تو آ چکا ہے، لیکن ذہناً اور پھر جو ہے قلباً، دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ اب ہم کو نماز میں شریک ہونا ہے۔ تو پھر سے مؤذن انہی کلمات کو دہرا رہا ہے تاکہ ہم لوگ اپنے ذہن و دماغ کو تیار کر سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ نہیں، اب ذہن لاؤ، اب پورا جو ہے پوری ذہن تیار کرو۔ جس مسجد میں آ چکا ہے، اب ذہن کو بھی تیار کرنا ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی بار بار سنائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس طرح سے جو ہے ہمیں ہمارے جسم کے ساتھ، ہمارے دل و دماغ کے ساتھ ہمیں نماز میں شریک ہونے کے لیے یہ پورا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا ہے نماز کے لیے، اذان کا، پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اقامت کا۔ لیکن جو ہے ہوتا ہے کہ عام طور پہ اس پر توجہ نہیں ہوتی ہماری، ہم لوگ جو ہے ایسی جو ہے مطلب ایک وہ روٹین ہے جو مطلب نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اقامت کہتے ہیں۔